السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہیں اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں، جب بھی اس واقعے کو جن لوگوں نے سنا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بدلاؤ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، اور دوسری چیز، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے گا، اور جو گھنٹی کا سا نشان آ رہا ہے اس کو بھی آپ دبا دیں۔ ایک لال سا نشان ہے ادھر، تو اس کو بھی آپ دبا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ جب آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جتنی بھی ویڈیو آئیں گی آگے چل کر وہ آپ تک سہولت کے ساتھ پہنچ جائیں گی۔ تو اس سے آپ کو بھی نفع ہوگا اور مجھے بھی نفع ہوگا، اور جو سنے گا اس تک جب ہم شیئر کر دیں گے تو اس کو بھی نفع ہوگا۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج ایسا واقعہ، ایسا عبرتناک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس سے کہ انشاءاللہ کچھ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ ضرور آئے گا۔ پچھلے زمانے کی بات ہے، ایک کتاب ہے فضائل صدقات، اس کتاب کے اخیر میں جا کر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ تھے جو حج کرنے کے لیے گئے، اور جب وہ طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے جب طواف کر رہے تھے، تو وہیں پر ایک سائیڈ میں ایک عورت تھی، بہت خوبصورت عورت۔ اس کے کندھے کے اوپر، یعنی یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ، تیرا گزرا ہوا زمانہ کتنا موجب شکر تھا، یعنی جو ایک وقت جو گزرا تھا وہ کتنا تیرا شکر کرنے کے قابل تھا، وہ وقت جو گزرا تھا۔ جب وہ بار بار اس دعا کو پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، تو اس بزرگ کے دل میں، اس کے ذہن میں خیال گزرا کہ کوئی معاملہ تو گزرا اس عورت کے ساتھ جس کو یہ اس طریقے سے کہہ رہی ہے۔ تو وہ بزرگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بیٹی، کیا بات ہوئی؟ اللہ اور آپ کے درمیان میں ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا گزرا ہوا زمانہ کتنا موجب شکر ہے؟ تو اس لڑکی نے بتایا، ایک مرتبہ میں کشتی میں سوار تھی، ہم جا رہے تھے کشتی میں سمندر کے اندر، ہوا بھی موافق تھی، اتفاق سے طوفان آیا سمندر کے اندر اور کشتی ڈوب گئی۔ اس کشتی کے اندر جتنے آدمی تھے سب ہلاک ہو گئے۔ کشتی کے جو اس میں تختہ وغیرہ تھے وہ الگ الگ ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں اور یہ میرا بچہ، ہم ایک تختے پہ رہ گئے، اور ایک تختے پہ ایک اور آدمی حبشی وہ بچا تھا۔ اس نے کہا کہ جب رات میں جب کشتی ڈوبی تو اس میں سب ہلاک ہو گئے، میں اور یہ بچہ کشتی پر، اس کے کشتی کے تختے پر ہم سوار تھے، ہم اسی پہ بچے رہے۔ تو پوری رات تو اس طریقے سے گزری آفتوں میں، لیکن صبح جب دن نکلا شروع ہوا تو دیکھا کہ قریب میں ایک تختہ اور ہے، اس کے اوپر ایک حبشی غلام ایک اور ہے۔ اب وہ حبشی نے جب مجھے دیکھا تو وہ پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس آیا اور میرے تختے پر آ گیا۔ اب اس کی سوچ کہ وہ، اس کے ذہن میں گندی سوچ آ گئی کہ بس وہ تھا، ایک عورت تھی، بچہ تھا۔ اس نے کچھ اس طریقے سے اس سے باتیں کہی کہ جو ایک یعنی غلط کام کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو اس عورت نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم کتنی بڑی مصیبت میں، یا کتنے ہمارے ساتھ تو ہلاک ہو چکے ہیں، ہم بچے ہیں، ہمیں اللہ نے کیسے کیسے ہم کو یہاں تک بچایا ہے، اور اس کی بجائے ہمیں اس کی اطاعت کرنے کہ اس کی نافرمانی ہم کریں، یہ کتنی بڑی ظلم کی بات۔ تو وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا، اور زیادہ یعنی برائی کی طرف وہ کا ارادہ مضبوط ہونے لگے۔ تو اس نے جو اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو اس نے چونٹ لیا تاکہ یہ بچہ جاگ جائے۔ جب یہ جاگ جائے گا تو کچھ دیر ہی اور ہو جائے گی۔
تو جیسے ہی وہ بچہ رونے لگا تو اس عورت نے کہا کہ میں اس بچے کو سلا دوں، اس کے بعد پھر سوچیں گے۔ تو اس نے اس بچے کو اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی سمندر کے اندر ڈالا تو اب اس عورت کے دل میں ایک دعا اللہ نے، اور اس کو گڑگڑائی اور روئی اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری قدرت، تیری طاقت تو وہ ہے جو انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، یا اللہ تو بہت بڑا مالک، تو بہت بڑا کریم۔ اس طریقے سے اس نے دعائیں کی، اور اس کی جب دعائیں نکل رہی تھی منہ سے تو اللہ نے انتظام بھی فرما دیا۔ سمندر میں سے ایک جانور نکلا اور اس نے منہ کھولے ہوا آیا، اور جو حبشی تختہ پر بیٹھا ہوا تھا اس کو وہ اپنے اندر منہ میں اس کو نگل لیا، یعنی کھا لیا، اور اس سمندر کے اندر چلا گیا۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے 4 دن ہو گئے اس طریقے سے میں جزیرے کے کنارے پہ پڑی رہی، وہیں گھاس پتا وغیرہ کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی، گزارا کرتی رہی۔ 5ویں دن میں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک بہت بڑی کشتی چلتی نظر آئی کہیں دور۔ تو وہ اس عورت نے کہا کہ میں ایک ٹیلے پہ چڑھی اور وہاں سے میں نے اپنی کپڑے کو اس طریقے سے ہلایا تو کشتی والوں کو نظر پڑا، تو کشتی والے وہاں سے ایک چھوٹی سی کشتی میں، بڑی کشتی تھی ان کے پاس، ایک چھوٹی بھی کشتی تھی، ناؤ تھی، ناؤ کہتے ہیں اس کو، تو اس کشتی میں 3 آدمی بیٹھ کر وہ میرے پاس آئے۔ مجھے انہوں نے اپنی کشتی میں سوار کیا اور پھر مجھے سوار کر کے وہ اس بڑی کشتی کے پاس لے کر گئے جہاں وہ بڑی کشتی تھی۔ جب میں بڑی کشتی پر پہنچی تو انہوں نے مجھے بڑی کشتی میں بٹھایا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کشتی کے اندر، اس کے پاس میرا بچہ بیٹھا ہوا۔ تو میں اپنے بچے کو دیکھ کر فوراً اس کے اوپر میں گر گئی اور میں نے کہا کہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ میں روئی دہاڑی کہ بچہ میرا ہے میرا، اس طریقے سے۔ اب وہ کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی، اس کا بچے کا تو قصہ ہی کچھ اور ہے، ہم کہاں سے بچے کو لا رہے ہیں، تو کہاں پر ہم نے یہ کیا، ہماری سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو میری داستان یہ ہے، میرا واقعہ یہ ہے، میرا بچہ تھا سمندر کے اندر، ہم تختہ پہ تھے، وہاں سے میرے بچے کو حبشی نے اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اس طریقے سے جب اس نے یہ باتیں بتائی تو پھر کشتی والوں نے بھی کچھ باتیں بتائی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی یہ کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ اس کا واقعہ بچے کا یہ تھا کہ ہم کشتی میں سمندر کے اندر جا رہے تھے اچھی طریقے سے، اور پھر ایک جانور نکلا اور اس جانور کے پیٹھ کے اوپر یہ بچہ بیٹھا تھا، اور ایک آواز آئی، یہ تو ہم نے نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آواز آ رہی تھی، کون دے رہا تھا، لیکن غیب سے آواز آئی ہمارے کانوں میں، اور یہ کہا کہ اگر اس بچے کو اس کے اوپر سے نہیں اٹھایا تو تم سب کو ہلا کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس بچے کو اٹھا کر اس میں رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی تیرا اور بچے کا جو واقعہ، یہ دونوں تو یہ تو ایک ہی ہیں۔ اور انہوں نے پھر کیا ہوا، اب اس واقعے سے جو عبرت ناک کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ کی قدرت، جب دنیا کے اندر پالنے والا جلانے والا بادشاہ وہی ہے، تو جب اگر وہ چاہے کسی کو نفع پہنچانا تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر وہ اس کی طرف سے کوئی نقصان آ رہا ہے، دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اس کو صحیح نہیں کر سکتی۔ یعنی جو بھی معاملات اچھے یا برے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ہوں گے۔ تو یہ ایک عبرت۔ دوسری اس سے یہ عبرت ہوئی کہ جو کشتی کے اندر سوار تھے، جب انہوں نے اس واقعے کو سنا تو پھر انہوں نے اپنی سابقہ زندگی، یعنی پچھلی جو زندگی گزری اور آگے کی جو زندگی گزری، اس سب سے انہوں نے توبہ کی اور یہ کہا کہ آج کے بعد ہم کبھی کسی گناہ